ہمارے اس موقع پر ہماری دوسری دلیل اس سے پہلے والے بیان میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2704 ہم پیش کر چکے ہیں الحمدللہ. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3629 پر اور 3746 پر، اسی طرح 7109 پر یہی حدیث موجود ہے کہ امیر المومنین امیر حسن کے بارے میں فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروا دے گا. اور یہ سنو، سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما ان کی جماعتوں کے درمیان ہوئی. 1400 سال بعد مرزا نے صلح کو منسوخ قرار دینے کی ناپاک جسارت کی. اس کا تعاقب ہم انشاءاللہ آگے کریں گے، لیکن مرزا منگول صاحب آنکھیں کھول کر دیکھ لیں، اہل الحدیث بخاری اور مسلم سے منہ چھپانے والے نہیں، سینے سے لگانے والے. آپ بتائیں آج کل آپ کو بخاری میں یہ حدیث کیوں نظر نہیں آتی؟ کبھی خود بھی بیان کر چکے ہیں آپ، اب کیوں منہ چھپا رہے ہیں اس سے، بلکہ اس کا انکار کر رہے ہیں روافض کے باطل نظریے کے خلاف. اہل اسلام حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سسٹم کو صحیح نہیں سمجھتے تھے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، جہاں سسٹم صحیح ہے وہاں درست ہے. یہاں پہ جہاں تک صلح حسن کا تعلق ہے، اس کی وجہ سے جو اہل سنت نے پلی لی ہوئی ہے وہ بھی بالکل غلط ہے، اور جو شیعہ کا موقف ہے وہ بھی بالکل غلط ہے. اہل سنت کی پلی یہ ہے کہ صلح حسن کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسن نے حضرت میر معاویہ کو لیجیٹمائز خلیفہ مان لیا. نہیں، انہوں نے امت کے مفاد میں ان کے ساتھ صلح کی شرائط کے اوپر. لیکن صلح تو کی نا، جن کے ساتھ جنت کا شہزادہ صلح کر رہا ہے. جی ہاں جنت کا شہزادہ صلح کر لے، ہماری صلح ہی ہے الحمدللہ. میں حسینی ہوں نا، تو حسین نے حضرت معاویہ کے 20 سال میں کوئی تلوار نہیں حضرت حسین نے اٹھائی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف. ہماری صلح ہے. لیکن جب وہ صلح کرنے والا اپنی صلح کی شرط توڑ دے پھر کیا ہوگا؟ تو وہ شرط جب ٹوٹی، شرط کیا تھی کہ اپنے بعد تم امت کو شورا پہ چھوڑو گے. انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا، حضرت حسین علیہ السلام میدان جنگ میں اتر آئے. ٹھیک ہے، یہ اس پوری بات کو سمجھیں. جہاں تک صلح تھی وہاں تک صلح، اور وہ بھی اس صلح کا بھی حال میں وہ تو کہتے ہیں بیٹا اپنی مرضی سے ہی اس نے سارے یہ پوری بات تو مکمل ہو لیں میرے بھائی. آپ چھیڑ رہے ہیں پی ایچ ڈی تھیسس اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ استنجے کے پتھر کتنے ہیں، وہ تو میں آپ کو دو بتا دوں گا. آپ نے پی ایچ ڈی تھیسس ہے، یہ پورا ایک مقدمہ ہے. جی اس مقدمے کو سمجھیں. تاریخ ابن کثیر میں حضرت حسین ابن علی کا خط ہے جو معاویہ ابن ابی سفیان کے نام انہوں نے لکھا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ شریعت کے خلاف جو تیرے دور ملوکیت میں کام ہو رہے ہیں اور میں خاموش ہوں، اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں کر رہا. میں اپنے بھائی کی صلح پہ آج بھی قائم ہوں، لیکن جو تم نے میرے بھائی کے ساتھ کمٹمنٹ کیا اسے پورا کرنا. اس میں ایک کمٹمنٹ یہ تھی کہ مرنے کے بعد امت کو شورا کے حوالے کرو گے، وہ اس نے کمٹمنٹ پوری نہیں کی. اس لیے حضرت حسین ابن علی میدان عمل میں نکلے. پھر حضرت حسین ابن علی شہید ہوئے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا امام حسن نے اس لیے صلح کی تھی کہ ان کے چھوٹے بھائی کو اس طرح قتل کر دیا جائے؟ اگر حضرت حسن ابن علی زندہ ہو جائیں اور انہیں پتہ چلے کہ میں نے جس شخص سے صلح کی تھی اس نے میری صلح کو توڑا میرے بعد، اور اس کا الٹیمیٹ انجام یہ ہوا کہ میرا بھائی بھی قتل ہو گیا، تو وہ کہیں گے تو صلح ختم ہوگی. لہذا یہ یاد رکھیے گا، صلح حسن اسی دن ٹوٹ گئی تھی جس دن یزید حکمران بنا تھا، کیونکہ انہوں نے اس شرط پہ عمل نہیں کیا. اور دوسرا، کربلا کے بعد تو صلح حسن کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. یہ اسی دن صلح حدیبیہ بھی ٹوٹ چکی ہے. یہاں لوگ صلح حدیبیہ کی مثالیں دیتے ہیں. صلح حدیبیہ تو ٹوٹ گئی تھی، تبھی تو فتح مکہ ہوا تھا، کیونکہ کافروں نے وہ صلح توڑ دی تھی، حضور نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی. تو یہاں پہ بھی صلح ٹوٹ گئی، اور نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو یہ صلح حدیبیہ اور تحکیم کو آپ نے کمپیئر کیا ہوا ہے. تو صلح حسن ٹوٹ چکی ہے. لیکن صلح حسن تب بھی نہیں ٹوٹ گئی تھی جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے بعد وہ یزید آ گیا تو صلح حسن تو نہیں آ نہیں گیا تھا. یزید کو بنا کے گئے ہیں، بخاری میں موجود ہے، اپنی زندگی میں بیعت لی ہے. حدیث نمبر کیا ہے اس کا؟ 4827 ہے، جہاں پہ انہوں نے بیعت لی ہوئی ہے. ہاں، مروان بن حکم کہتا ہے کہ امیر المومنین، وہ کہتا ہے میرے عزیز ہم وطنوں، اللہ نے امیر المومنین کو یہ سجایا، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کھول کے پڑھ لیں بخاری میں. اور تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں ابن کثیر نے پورا وہ واقعہ بخاری اور باقی ساری حدیث کی کتابوں سے جمع کیا ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوتے ہیں کہ تیرا امیر المومنین تو چاہتا ہے کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلے، ابو بکر عمر کے طریقے پہ نہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے کئی بار حدیث بیان کی، میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں تو 14 طبق آپ کے روشن ہو جائیں.